بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف 2 روزہ سرکاری دورے پر ازبکستان پہنچ گئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ازبکستان کے صدر، وزیر دفاع اور اسٹیٹ سیکیورٹی سروسز کے چیئرمین اور سیکرٹری سے ملاقاتیں کی اور دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر جمہوریہ ازبکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر پہنچ گئے، جہاں ان کی ازبک صدر، وزیر دفاع سمیت اہم شخصیات سے اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ISPR کے مطابق ازبکستان کے دورے کا مقصد فوجی اور دفاعی تعاون کو بڑھانا ہے۔ آرمی چیف نے ملاقاتوں کے دوران باہمی تربیتی تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانے پر زور دیا، جو ازبکستان کی ملٹری فورسز کی تربیت اور تیاریوں کے معیار کی تعریف کی۔ ازبکستان کی وزارت دفاع پہنچنے پر جنرل عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جہاں چاق و چوبند دستے نے آرمی چیف کو سلامی دی۔ بعد ازاں چیف آف آرمی اسٹاف نے تاشقند میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کی فلسطینی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے الگ الگ ٹیلی فون پر گفتگو۔ امریکی وزیر خارجہ نے منگل کے روز فلسطینی صدر محمود عباس اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے الگ الگ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر محمود عباس کے ساتھ بات چیت میں وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے مغربی کنارے میں جاری تشدد کے بارے میں واشنگٹن کی مسلسل تشویش کا اظہار کیا۔ بیان کے مطابق بلنکن نے فلسطینی عوام کی آزادی اور سلامتی کو فروغ دینے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے اقدامات کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین کے درینہ تنازع کے 2 ریاستی حل کی حمایت اور اس کی افادیت کو خطرے میں ڈالنے والے اقدامات کی مخالفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی یہودی آباد کاریوں کے لیے تعمیر کردہ غیر قانونی بستیوں کا بلا واسطہ حوالہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور ان سے گفتگو میں 2 طرفہ تعاون کی مضبوطی اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ محکمہ خارجہ کے مطابق بلنکن اور نیتن یاہو نے اسرائیل کے علاقائی انضمام کو وسعت دینے اور ایران کی جانب سے درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ بلنکن نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی آزادی، سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنانے سے متعلق پالیسیوں کے لیے امریکہ کی حمایت کا اعادہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 9 ستمبر کو ملک گیر عدالتی ہڑتال کا اعلان۔ پاکستان بار کونسل نے مہنگائی کے خلاف 9 ستمبر کو ملک گیر عدالتی ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین ایگزیکٹو پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی سے عام عوام کا جینا دوبر ہو گیا ہے، جس پر ہم نے عملی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدر پاکستان اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے انتخابات کی تاریخ دیں اور انہیں کسی سے مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں۔ صدر مملکت 90 دنوں میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ دیں۔ حسن رضا پاشا نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ججز جنرلز اور گورنمنٹ آفیشل کی مراعات ختم کی جائیں، جبکہ بجلی، پیٹرول اور گیس کے بل قومی خزانے سے نہ دیے جائیں۔ بلوچستان کے ساتھ ساتھ باقی ملک میں لاپتہ افراد کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اور وکلا پروٹیکشن بل پر فوری طور پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وکلا کے گھروں پر غیر قانونی چھاپوں کو ختم کیا جائے۔ وکلا اپنا قانونی حق استعمال کر کے اپنے موکل کا موقف عدالت میں پیش کرتے ہیں اور جن ججز پر ریفرنسز دائر ہیں ان پر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ نامزد چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے مطالبہ ہے کہ ریفرنس پر کارروائی کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب اور ایران میں تعلقات باضابطہ بحال، 7 برسوں بعد سفیروں کی تعیناتی۔ سعودی عرب اور ایران میں تعلقات بحال ہونے کے بعد اب تہران اور ریاض کے سفیروں نے بھی 7 برس بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے باقاعدہ سفارتی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ سعودی عرب کے سرکاری خبرساں ادارے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض کے سفیر
عبداللہ بن سعود العنزی منگل کو تہران پہنچ گئے۔ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق العنزی کا کہنا تھا کہ سعودی قیادت ایران کے ساتھ بہتر تعلقات پر زور دیتی ہے، جس کے لیے دونوں ملکوں میں روابط اور ملاقاتوں کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایران میں تعینات ہونے والے سعودی عرب کے سفیر عبداللہ بن سعود العنزی اس سے قبل عمان میں ریاض کے سفیر رہ چکے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے ریاض میں علی رضا عنایتی کو اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے تیل پیداوار کی یومیہ کٹوتی میں مزید 3 ماہ توسیع کر دی۔ سعودی عرب نے تیل پیداوار میں 10 لاکھ بیرل یومیہ کٹوتی میں مزید 3 ماہ کی توسیع کا اعلان کر دیا۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب خام تیل کی یومیہ پیداوار میں دسمبر تک رضاکارانہ کٹوتی کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ویگنر گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ۔ برطانیہ نے روسی نجی ملیشیا ویگنر گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر پابندی کا فیصلہ کر لیا۔ برطانیہ کی جانب سے عائد کردہ پابندی کے بعد ویگنر گروپ میں شامل ہونے یا کسی بھی طرح اس کی مدد کو ایک جرم تصور کیا جائے گا۔ برطانوی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ویگنر گروپ پر پابندی سے متعلق ایک ڈرافٹ پیش کیا جائے گا، جس کی منظوری کے بعد روسی نجی ملیشیا کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس کے اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ویگنر گروپ مسلسل عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے اور یہ کام صرف روسی سیاسی مفاد کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں اور برطانیہ کا قانون اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ کے مطابق ویگنر گروپ نہ صرف دہشت گرد تنظیم بلکہ تباہی پھیلانے والا گروہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اسے ایک عسکری ہتھیار سمجھتے ہیں جس کے یوکرین اور افریقہ میں کیے گئے کام عالمی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرات ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرینی وزیر دفاع کی برطرفی پر روس کے وزیر دفاع کا رد عمل سامنے آ گیا۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شویگو نے یوکرینی وزیر دفاع کو ہٹا کر رستم امروف کا انتخاب کیے جانے پر کہا ہے کہ جو امریکہ کہتا ہے یوکرین میں وہی ہوتا ہے۔ البتہ روس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون وزیر دفاع بنتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوکرین جب چاہے اپنا کوئی بھی وزیر تبدیل کر سکتا ہے، تاہم اس سلسلے میں ہر فیصلہ امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین کے صدر زلنسکی نے ہفتے کی شب اپنے ملک کے وزیر دفاع کو تبدیل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ان کا ملک نیٹو کے ہتھیار روس کے خلاف استعمال نہ کرنے کا پابند ہے۔ زلنسکی نے اس فیصلے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت دفاع کو فوج اور سماج کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بڑوں کی ملاقات کے بعد ہونے والی ملک میں ہلچل ختم، ایوان صدر میں مکمل خاموشی۔ واضح ہے کہ جمعے کو 2 اہم شخصیات کی ملاقات کے بعد وزیر قانون کی ملاقات اس لیے ضروری تھی کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دینے کے آئینی اختیار کو استعمال کرنے کے حق میں تھے، تاہم انہیں یقین دلایا گیا کہ انتخابات کے انعقاد میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کو تمام ضروری وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر سینئر انتظامی افسروں کو تبدیل، سیاسی تقرریاں ختم اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تیار ہو رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایوان صدر میں پہلی ہلچل سکون میں بدل گئی ہے۔ صدارتی چیمبر سے ریکارڈ ہٹا لیا گیا ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ ماضی کے فیصلوں کی نظر محدود تھی کہ صدر ہی الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کرتے رہے۔ اسلام آباد کے کچھ حلقے رواں حالات بدلنے کے بعد اہم تبدیلیوں کے اشارے دینے لگے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔